ہمارے پاس یہ اسکرین ہے مین، جس کے اوپر آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے جہاں پر امیج بنتے ہیں، جبکہ اس طرف یہ ہمارے پاس ایک سلٹ ہے، سنگل سلٹ جس کو کہتے ہیں، اور یہ جو لائن جا رہی ہے بالکل پیچھے کی طرف، یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ الیکٹران بیم ہے، یا اس کو جسٹ فریکوینسیز کی کنٹرول کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کون سی جو ہے وہ فریکوینسی ہے یا کون سی فریکوینسی تھرو کرتے ہیں، تو اس پر ہمارے پاس جو ہے وہ فرنگز بنتے ہیں. چونکہ سنگل سلٹ ہے، بالکل سیدھی سامنے جو لائٹ پڑے گی یہ ہمارے پاس برائٹ فرنگ ہوگا، بالکل سیدھا. ڈفریکشن شروع ہوگی اس کے کونوں سے، مینز یہ جو سلٹ ہے ہمارے پاس جہاں پر ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جو ہے ہمارے پاس وہ ڈفریکشن ہوگی. لائٹ یہ سیدھی جائے گی. دیکھیں اب میں لائٹ کو چینج کرتا ہوں، سلٹ ٹو اسکرین ڈسٹنس بڑھانے سے بھی، مینس یہ جو اسکرین مجھے نظر آ رہی ہے اس کا اگر میں ڈسٹنس کو بڑھا دیتا ہوں، اس پلیٹ سے اس مین اسکرین کے ڈسٹنس کو اگر دور کر دیتا ہوں، پھر دیکھیے گا کہ ہمارے پاس جو فرنگز ہیں، دیکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے پاس کتنے بڑے فرنگز ہو گئے اور بہت زیادہ کلیئر بھی ہو گئے. مینس کہ اگر مین اسکرین کو دور کیا جائے تو ہمارے پاس جو فرنگز ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اگر اسی مین اسکرین کو دیکھیں میں نے کتنا قریب کر دیا تو مین کا جو فرنگ تھا وہ بہت جو بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. اور اس کے علاوہ ارد گرد کے جتنے بھی فرنگس تھے، مینس ڈارک فرنگ کے ساتھ برائٹ فرنگ کے ساتھ، بالکل یہ دیکھیں ڈارک فرنگ ہے. اور ایک اور چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈارک فرنگس اور برائٹ فرنگس جو ہیں آہستہ آہستہ اپنی جو سائز ہے وہ چھوٹا کرتے چلے جا رہے ہیں. مین جو ہمارے پاس فرنگ ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈارک فرنگ ہے وہ نسبتاً اس کے بہت چھوٹا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جو ایک تو مدھم ہوتی چلی جا رہی ہے روشنی، یہ دیکھیں مدھم ہوتی چلی جا رہی ہے روشنی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ دیکھیں بہت بڑا فرنگ، یہ ایرو آپ کمپیوٹر یہ جو ماؤس کا ایرو ہے آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ مین برائٹ فرنگ ہے. اس کے بعد یہ ڈارک لیکن نسبتاً کم، اس کے بعد یہ برائٹ آ گیا لیکن پھر بھی یہ سائز کے حوالے سے بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے. رائٹ. اس کے بعد دیکھیں کہ اب width آف سلٹ، مینز اس سلٹ کا یہ جو ایرو سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ جو سلٹ ہے اس کا سائز کم یا زیادہ کرنے سے جو مین سکرین ہے، یہ سکرین مین سکرین جس کے اوپر کے امیج بن رہے ہیں اس پر کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیں کہ میں نے یہ دیکھیں سلٹ کا سائز اگر میں چھوٹا کرتا ہوں تو میرے پاس جو فرنگز یہاں پر ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اگر میں جو ڈسٹنس ہے ڈی اس کو اگر کم کرتا ہوں تو پھر میرے پاس جو ایل کی ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں انورسلی پروپورشنل ہے. انورسلی پروپورشنل کی وجہ سے میرے پاس جو اگر میں سلٹ ہے اس کو کم کرتا ہوں تو میرے پاس جو فرنگز ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سلٹ کو بڑا کرتا ہوں میں، یہ دیکھیں یہ بڑا کرنے پر میرے پاس جو فرنگز تھے وہ چھوٹے ہو گئے کیونکہ یہ انورسلی پروپورشنل ہے. ویو لینتھ کو چینج کرنے سے دیکھیں کہ کیا اثر پڑتا ہے. یاد رہے کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا تھا کہ میرے پاس اگر جو فرنگز ہیں ان کی تبدیلی میں جو فریکوینسی ہے نمبر، فار ایگزامپل ریڈ کلر جو ہے اس کی لو فریکوینسی ہوتی ہے، سب سے ہائیسٹ فریکوینسی جو ہے وہ بلو کلر کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی لیمڈاز کافی زیادہ وہ اسٹریچ ہوتی ہیں. تو دیکھیں کہ اگر میں فریکوینسی کو تبدیل کرتا ہوں، مینز دیکھیں کہ ابھی میرے پاس یہ میجنڈا کلر ہے، لیکن اب میں اگر فریکوینسی کو چینج کرتا ہوں، تبدیل کرتا ہوں، تو دیکھیے گا کہ کیا جو اثر ہے وہ مین سکرین پر کیا اثر پڑے گا. دیکھیں میں نے یہ چینج کی، رائٹ. دیکھیں جیسے جیسے میں چینج کرتا جا رہا ہوں فریکوینسی کو، رنگ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور ویسے ویسے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹنس جو دونوں ڈارک اور برائٹ فرنگز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں کہ میں نے میکسیمم ریڈ کلر، یہاں پر ریڈ کلر آ گیا، اور ریڈ کلر پہ اب آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو برائٹ اور ڈارک فرنگز کے درمیان فاصلہ ہے وہ پھر بہت زیادہ ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر میں فریکوینسی کو لو کرتا ہوں، مینز لو فریکوینسی کو اگر میں یوز کرتا ہوں ایز اے الیکٹران بیم کہہ لیں یا ایز اے لائٹ سورس کہہ لیں، تو اگر میں لو فریکوینسی کو اگر یوز کروں گا تو پھر میرے پاس جو بننے والے فرنگز ہیں
وہ بہت وائڈ ہوں گے، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں گے، برائٹ اور ڈارک دونوں کے دونوں. لیکن اگر میں ہائی فریکوینسی کو یوز کرتا ہوں، فار ایگزامپل فریکوینسی کو اگر میں بڑھانا شروع کر دیتا ہوں اور بجائے ریڈ کے ایسا ایسا دیکھیں گے یہ لائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس کی فریکوینسی ہائی ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرنگز ہیں ان کے درمیان آپس میں جو سپیسنگ ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ فرنگز بھی جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں.